بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میری گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اس سے دو اپیلیں ہیں، اور ان دو اپیلوں میں ایک اپیل پہ عمل کرنا تو ان کے لیے بہت آسان ہے، اور دوسری اپیل پہ عمل کرنا ان کے لیے موت ہے۔ نمبر 1 جو اپیل ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل اس وقت 250 روپے پہ ہے آلموسٹ، اور یہ مزید بھی بڑھے گا۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کریں کہ پیٹرول اور ڈیزل کو جو ہے وہ تقریباً 600-700 روپے لیٹر کر دیں، یعنی ڈبل پرائس پہ کر دیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بہت امیر لوگ ہیں وہ تو اس کو یوز کریں گے، لیکن جو شہروں میں رکشے والے ہیں اور جو عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے کہ رکشے ہٹا کے تانگے لے آئیں گے۔ یعنی ہم پرانے پاکستان میں تھوڑے نہیں، مکمل طور پہ چلے جائیں گے، ہم 30 سال اور پیچھے چلے جائیں گے۔ ویسے ہم تھوڑے سے پیچھے آئے ہیں، پرانے پاکستان میں آئے ہیں، لیکن بہت زیادہ پرانے پاکستان میں، کھل کے پرانے پاکستان میں آ جائیں گے۔ اور گاؤں میں جو موٹر سائیکل چل رہے ہیں وہ بھی پھر پیدل چلنا شروع کر دیں گے، گدا گاڑیاں، بیل گاڑیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جن کے پاس سولر سسٹم ہے وہ پھر چارجنگ والے جو ڈیوائسز ہیں، جو موٹر سائیکل ہیں، وہ یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو اس سے ایک یہ ہوگا کہ چلو جو ہے وہ لوگ پھر ابھی وہ لوگ اٹکے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلیں رکشوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسری میری ریکویسٹ ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک قانون بننا چاہیے، ایک لا بننا چاہیے، اور وہ لا یہ ہے کہ کوئی بھی آفیسر، کوئی بھی بندہ پاکستان میں جس نے کوئی بھی اتھارٹی لینی ہے، مثلا کسی گریڈ کا آفیسر ہونا ہے، وہ کسی بھی ادارے کا ہو، تو اس کے اوپر یہ لا اور جو یہ قانون ہے یہ لاگو ہونا چاہیے کہ وہ اسی ملک میں رہنے کا پابند ہوگا، وہ دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتا، نہ وہ رہ سکتا ہے، نہ اس کی بیوی رہ سکتی، نہ اس کے بچے رہ سکتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ناٹ اے سنگل مین، یہ 22 کروڑ عوام پوری کے لیے ہونا چاہیے، حکمرانوں کی سب پارٹیز کے لیے ہونا چاہیے، سب ججز، جرنیلز اور بیوروکریٹس اور سب کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ ایکچولی جب کسی بندے کی فیملی اسی ملک میں ہوتی ہے تو پھر وہ اس ملک کو پرامن بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پرابلم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ابھی جو قمر جاوید باجوہ ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں، صدر جو مشرف تھا وہ دبئی میں ہیں، جو پہلے ججز ہیں وہ بھی سارے کے دیکھ لیں وہ لندن میں رہتے ہیں، پاکستان کے جو سیاسی لیڈرانز ہیں آل پارٹیز کے، ان میں سے بیشتر ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں ان کی نیشنلٹیز جو ہیں وہ دوسرے ملک میں ہیں۔ تو اگر پاکستان کے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں آرام سے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے پیسہ کلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ملک میں چلے جائیں گے۔ تو آج تک میرے خیال میں پورے پاکستان اتنے سالوں سے ہو رہے ہیں، اور سی ایس آفیسرز بھی یہاں پہ آئے ہیں اور ایم این اے ایم پی اے ہیں، ان کو اس بات پہ خیال ہی نہیں آیا کہ جو ہے وہ یہ لا پیش کرنا چاہیے، یہ اپروو کروانا چاہیے، اور یہ ہونے نہیں دیں گے، مجھے پتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بھی جج مطلب کہ گورنر بنتا تھا یا کسی عہدے پہ فائز ہوتا تھا تو اس کے لیے شرائط رکھی جاتی تھی کہ وہ جو ہے وہ عربی گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ جو ہے مہنگے کپڑے نہیں پہن سکتا، اور مختلف ان کے لیے شرائط رکھی جاتی تھی، اس کو سادہ زندگی گزارنی جو ہے وہ پڑتی تھی، وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھے گا، اس کی یہ ذمہ داریاں تھیں۔ تو وہ تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارا پاکستان ملک کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ہے نہیں ہے، اس کے رول نہیں ہے۔ تو نمبر 1 امپورٹنٹ جو چیز ہے، پاکستان کی جتنی بھی پاورفل اتھارٹیز ہے وہ سارے کے سارے ان کی جو وفائیں ہیں، بے شک وہ ججز ہیں، جرنیل ہیں، وہ ایم پی اے ایم این اے ہیں، وہ بیوروکریسی ہے، ڈی پی او ڈی سی او سیکٹریز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منسٹرز ہیں، وہ سب کی وفاداریاں جو ہیں، محبتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں ہی نہیں۔
وہ باہر کے ملک کے سار وفاداریاں ہیں، وفائیں ہیں، وہ ادھر سے بس وہ جو پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ جس بندے نے بھی یہاں پہ اتھارٹی لینی ہے وہ پابند ہوگا پوری زندگی اسی ملک میں رہنے کا، وہ بھی اور اس کی بیوی بچے بھی، کیونکہ جب یہ اسے پتہ ہوگا میرا اور میرا میاں بیوی بچے یہیں رہنے ہیں، تو پھر وہ اس ملک کے لیے بھی کچھ کرے گا، اور جب پتہ ہوگا کہ میرا میاں بیوی بچے ہر چیز محال جو ہے وہ لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، تو کوئی نہیں، یہاں سے جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں میرا کیا جاتا ہے، وہ تو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا۔ جنرل قمر جوید باجوہ جو ہے وہ جتنے مرضی حالات خراب ہوئے ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہے، سابق جو ججز ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، جرنیل بھی سارے چلے گئے ہیں، ان کو سارے لیتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہاں البتہ عوام کے لیے یہ لا نہیں ہونا چاہیے، عام پبلک کے لیے لا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر پاکستان سے دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہے یا نیشنلٹی رکھنا چاہتا تو اس کے لیے نہیں، صرف اس بندے کے لیے جو بھی اتھارٹی میں آئے گا، جو کسی گریڈ پہ فائز ہوگا، 17 18 19 20 1 2 3 منسٹر بنے، جرنیل بنے، کچھ بھی بنے، جس کے پاس بھی اتھارٹی دی جائے گی وہ بندہ پابند ہوگا کہ وہ پاکستان میں ہی رہے گا۔ اور یہ قانون اگر بنا دیا جائے تو میرے خیال میں بہت جو ہے وہ چینجز آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چائنا بعد میں ایجاد ہوا اور پہلے ترقی کر گیا، آبادی بھی بہت زیادہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کے اوپر سچ مچ سزائیں دی ہیں، انہوں نے پتہ نہیں 200 کے کتنے جو ان کے وزیر تھے، ان کی بیوروکریسی تھے، ان کو پھانسیاں لگائی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سزا ملتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ملتی، یا ججز کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر پائیں، یا پھر کوئی لوگ ہونے نہیں دیتے، مافیا اس قدر ہے۔ واقعی سچ مچ سزا دیں، جب کرپشن کے اوپر کسی کو پھانسی لگ جائے گی، جب ریپ کے اوپر جو ہے وہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو پھر سچ مچ جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر جرائم رکتے ہیں۔ ہوتا ہی یہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی جرائم کرتا ہے اس کو پہلے تو گرفتار ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کیس چلتا رہتا ہے لمبے عرصے تک، اور پھر وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو میں اس کی بڑی سخت مخالفت کرتا ہوں کہ سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ جب سزائیں ملتی ہیں نا، ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو پھر جو باقی چور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سبق مل جاتا ہے، ان کے لیے ایک مثال کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جنت کی عورتوں کی جو سردار ہے وہ فاطمہ ہے، بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس کا مقام بہت ہائی ہے، تو اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ مطلب قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ یہ دو چیزیں میری سجیشنز ہیں گورنمنٹ کے لیے، ان کے اوپر عمل کریں۔ اور باقی اب آپ لوگوں کے اگر کوئی کمنٹس ہیں، آپ کی سجیشن ہے تو آپ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔